آج ہم گفتگو کریں گے کہ صحیح سوچو، سوچ کو کنٹرول کرو، اور اس صحیح سوچوں کی وجہ سے یا اس غلط سوچنے کی وجہ سے ہم کیسے بیماری کی جانب بڑھتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ ہر زاویے پر بات کرتا ہے۔ کوئی ایسا زاویہ نہیں جو ڈھکا چھپا ہو اور اس میں ایسی چیز نہ ہو، بلکہ آپ کوئی بھی موضوع لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر موضوع پر ہمارے لیے رہنمائی بیان کی ہے۔ تو جہاں تک سوچ کا تعلق ہے، پہلی بات یہ کہ ہماری سوچ آخرت ہونی چاہیے، ہماری سوچ دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہمیں مرنا ہے اور اس جہان میں کام کرنا ہے تاکہ وہ جہان اچھا ہو جاوے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ اس جہان سے نکل کر اگلے جہان کی بہتری کے لیے جاری ہوتی ہے، تو بہت زیادہ مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی سوچ الٹیمیٹ ویژن آخرت کی بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیتا ہے۔ نمبر ایک، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص بہت مصروف ہے اور واش روم میں بھی اس کو فون آ رہے ہوتے ہیں اور فون ان کو سونے بھی نہیں دے رہے ہوتے، اور جی بہت مصروفیت، بہت کام کرتا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مطمع نظر آخرت ہے اس کا معاملہ کلوز کر دیتا ہے، کوئی بہت پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔ نمبر دو، جعل غناہ بین عینیہ، دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ غنا جو فقیری کی اپوزٹ ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ ہر وقت وہ یہی سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں کروڑوں سے اچھا ہوں، میں دسیوں کروڑوں سے اچھا ہوں، اللہ نے جو مجھ پہ نعمتیں کی ہیں وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہیں۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس، من کانت دنیا ہمہ، جس نے مقصد حیات دنیا کو بنایا اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا تو ایک مجبوری ہے کہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اصل مقصد تو تیرا عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت دنیا کو ہی مقصد بناتا ہے، ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے مجھے مفاد کیا ملے گا۔ چاچا بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، گھنٹہ جانے کا، گھنٹہ آنے کا، گھنٹہ وہاں لگے گا، اتنی دیر میں تمہیں اتنا کما لوں گا، تو بہتر ہے فون پہ حال پوچھ لو۔ تو جب ہر بات کو پیسے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دنیا کے حساب سے، دنیا کو ہی مقصد حیات بناتا ہے، تو پھر اللہ اس کو دو سزائیں دیتا ہے۔ نمبر ایک، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، آدھی زندگی روڈ پر گزارتا ہے۔ اور دوسری سزا یہ دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہی نظر آتا ہے بھی حالات بہت خراب ہیں، ڈالر دیکھو کہاں چلا گیا، پیٹرول دیکھو کہاں چلا گیا، اور فوج نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، اور دیکھو حالات اتنے غلط ہو گئے ہیں۔ اب آپ اس سے اگر کسی چیریٹی کے لیے چندہ مانگو تو وہ کہے گا نا جی آپ کو پتہ ہی نہیں حالات کیسے جا رہے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے اور ملتا ہی کچھ نہیں ہے، آج تو یہ حال ہو گیا، وہ حال ہو گیا، یہ ملک تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب تو یہاں سے رہنا نہیں چاہیے۔ تو ہر وقت شکوے شکایت ہی اس سے سنیں گے آپ۔ اور اگر آج سے آپ 40 سال پرانا ٹی وی اخبارات نکال لو تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، او جناب کیا ظلم ہو گیا ہے کہ دیسی گھی سیدھا 10 روپے کلو ہو گیا ہے، یہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات بھی خراب ہی ہیں، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں۔ آپ فرماتے ہیں من قال ہلاک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے نا دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، وہ سب سے زیادہ ہلاک وہ خود ہوتا ہے، اس کو اپنے جیسے سب نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سوچ آخرت کی بنائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ وہ نیچے دیکھنا سیکھتا ہے، اس کو دنیاوی حساب سے نیچے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو، اس سے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کی ناقدری نہیں کرو گے۔ بہرحال اچھی سوچ بنانا، ایک تو آخرت کو ٹارگٹ کرنا، نمبر دو یہ کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اچھا موبائل دیکھتے یا کسی کی گاڑی اچھی دیکھتے یا گھر اچھا دیکھتے ہیں تو اس میں حکم ہے کہ نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ آپ سے نیچے بھی تو لوگ ہوں گے نا۔ اگر آپ کے پاس جوتیاں نہیں ہیں تو کتنے لوگ ہیں پاؤں کے بغیر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے۔ پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے بکتب رزق ہی، کتنا رزق کمائے گا، وہ اجل ہی، اور اس کی موت کب آئے گی، وہ عمل کیا کر کے مرے گا، اور کہاں جائے گا۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اعتراض ہے کہ میری معیشت کمزور ہے اور فلاں کی مضبوط ہے، تو پھر تو اگر واویلا کرتا، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، تو خالق کی شکایت مخلوق کو لگا رہا ہے۔
یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے اس پر خوش ہو جا، تو بہت زیادہ غنی بن جائے گا۔ جو رب نے لکھا ہے، جن چیزوں میں اختیار دیا ہے اس میں اختیار کو استعمال کر۔ اذان ہوئی، نماز کے لیے جانا نہیں جانا تیرے پاس اختیار ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہے ان میں صبر بھی کر اور شکر بھی کر۔ یہ حکم ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، اور اس سے انسان بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔